جس نے خواتین کو عزت دی ہے اسلام ہی ہے جس نے خواتین کو معاشرے میں جینے کا حق دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی بہت ہی دردناک، ہیبت ناک اور پرآشوب تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر قیمت نہ تھی۔ اسلام سے پہلے عورتیں بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں۔ اسلام سے پہلے جب باپ مر جاتا تھا تو بیوہ ماں کے ساتھ بیٹا شادی کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے ایک عورت کا نکاح 10 مرد ہوا کرتا تھا، 10 مرد پر ظلم زیادتی کرتا تھا، لیکن اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت دی۔ یاد کیجیے اس حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، مجمع کے اندر ایک وہ صحابی بھی ہے جو آپ کے پاس روزانہ آتا ہے، مجمع میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر مسکان نہیں، چہرے پر خوشی نہیں، چہرے پر شاشت نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ صحابی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے میرے دربار میں آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لگاتار بیٹھ رہا ہے، اور صحابی لوگ بولتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی بالکل خاموش رہتا ہے، یہ چہرے پہ مسکان نہیں، چہرے پہ ہنسی نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں، انہیں پوچھ دیتے ہیں، اے صحابی، اے میرے ساتھی، تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہاں اور لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم کئی دن سے آ رہے ہو، یہ تیرے چہرے پہ مسکان نہیں، تیرے چہرے پہ ہنسی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے، حضور میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں نے ایک جرم کیا ہے، میں نے ایک غلطی کی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا۔ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے گا۔ کہا، اے بندے خدا، تجھے معلوم نہیں کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے، اسلام سے پہلے تو جو بھی گناہ کیا ہے، اسلام سے تمام گناہ معاف لاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا، پڑھ کے لکھ کے تابع معاشرت سے مصاحبت سے اسلام قبول کیا، اسلام آئے تو بندے گناہ معاف لاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کون گناہ تجھے کیا ہے؟ تو اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے پاس ایک بچی تھی، جب کچھ بچی بڑی ہوئی، 6-7 سال کی ہوئی، اچھی لگنے لگی، میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس کو زندہ نہ کروں گا، زندہ دفن نہیں کیا، بعد بھاری پڑ جائے گا۔ چنانچہ ایک دن پہلے ہی جاتا ہے، ایک کے جنگل میں جاتا ہے، ایک جو ہے گڈھا کھودتا ہے، پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کو تیار کرو، اس کو ہم نانیہال لے آئیں گے۔ نانیہال کے بہانے اس بچی کو لیتا ہے، لے جاتا ہے اور اس جنگل میں لے جاتا ہے، اور پھر وہ جب اس گڈھے کو اور صاف کر رہا تھا، اس میں آپ گڈھا کر رہا تھا، تو اس وقت اس کے پاؤں پر مٹی پڑی تھی، تو چھوٹی بچی اپنے پیارے ہاتھ سے، معصوم ہاتھ سے اپنے باپ کے پاؤں کو پوچھ رہی تھی، کہتی یا ابتی تراب رزق، اے میرے ابو جان آپ کے پاؤں میں مٹی ہے، یہ کہہ رہی تھی، اور باپ کے پاؤں پر جو مٹی پڑی تھی صاف کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مٹی کھود رہا تھا، میرے پاؤں میں مٹی آ رہی تھی، میری بیٹی، میری معصوم بچی اپنے معصوم ہاتھ سے میرے پاؤں پر پڑی مٹی کو صاف کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ دیا نہ آیا، کچھ ترس نہ آیا، رحم نہ آیا۔ میں نے اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا، ڈالنے کے بعد مٹی ڈال رہا تھا، مٹی سے توپ رہا تھا، میری بچی کہہ رہی تھی یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے پاپا جان، یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے کیوں نہ دفن کر رہے ہیں؟ لیکن میرا دل ایسا سخت ہو گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا کہ اس کے بعد تھوڑا اثر نہ ہوا، میں زندہ کر دیا۔
آپ فرماتے ہیں افضل وسلم نے بات سنی اس سے منہ موڑ لیا. کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام سے پہلے عورتوں کی عزت تھی. جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو لڑکی کا ماں باپ کا یہ معاملہ تھا, باپ کا یہ معاملہ تھا, وہ چہرے کالے لگاتے تھے, غصے سے کالے لگاتے تھے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے, لڑکی پیدا ہوئی ہے, چہرہ کالا ہو جاتا تھا. لیکن اسلام ہی ہے جس نے کہا کہ اے لوگوں